بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ 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 وکفی باللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شروع اللہ تعالی کے نام سے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام چلا رہے ہیں. جو بھی ہوگا انہی کے حکم سے ہوگا. یہ نظام میں اختیارات کسی کے بھی نہیں ہے، کسی نبی کے، کسی فرشتوں کے، کوئی جن کے، کوئی موکل کے، کوئی انسان کے اختیارات نہیں ہیں. جیسی بھی مشکل آئے یا آزمائش آئے یا پریشانی آئے، آخری سانس تک ہر حال میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریے. اگر راضی نہیں کریں گے، خوشیوں میں شکر ادا کریں گے، تکلیفوں میں بھول جائیں گے. جب انسان کی آواز اگر نہیں نکل رہی ہے، موت کا عالم آ گیا ہے کسی کا، موت قریب ہے. یہ ٹیمپرری زندگی میں بھی ہوتا ہے، موت کے حالات میں بھی ہوتا ہے. اگر ہم کو یہ عادت رہے گی عام زندگی میں نے وانٹیڈلی کیا ہے کام، شکر کے حساب سے. اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو ایسے مریلے مردے جیسے ایسے رہتے ہیں. نہیں، اچھا لباس اٹھائیے گا، اچھا لباس پہنو، جو اللہ دیا ہے پہنو. گھر میں اگر رہتے ہیں تو تھوڑا سرما لگاؤ، باہر جاتے ہیں تو نہ لگاؤ. شکر ادا کرو اپنے رب کا. اگر عام زندگی کی حالت میں اگر آپ بیمار ہیں، اس حال میں بھی قرآن کریم کو پکڑا ہے، نمازوں کو پکڑا ہے، صدقہ جاریہ ہے، فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، اپنی جان کا، اپنی مال کا کیا ہے. فی سبیل اللہ کیا ہے؟ پڑھتے ہیں نا قرآن میں، کیا کیا خرچ کرنا. بولو کیا سکھائی تمہاری ٹیچر نے؟ خرچ کرو، جان خرچ کرو، اور مال خرچ کرو، اور جان و مال خرچ کرو. کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں. جان کا مطلب کیا؟ تمہارا جسم ہے جو اندر جان ہے. ذرا سا کچھ ہو گیا، اللہ چھوڑو باز نہیں ہوتا. قرآن کو جا نہیں سکتی میں بیمار ہوں. میں دعا کرتی ہوں موت تک اللہ تعالیٰ کا بیمار ہمیں بنا دے، ازل سے اللہ تعالیٰ کا بیمار بنا دے. صحت دی دے اللہ تعالیٰ ہمیں. شکر ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات سے آپ اپنی جان کا صدقہ کریں گے، اپنی مال کا صدقہ کریں گے.
تمہاری جان بولنے والے کر کے دکھانا، کرنے والے بول کے دکھانا، ورنہ منافق ہے وہ. ٹھیک ہے، اپنی جان کا بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ بڑا پیارا ہے. میں نے کل ان کو کہا تھا کیسے لوگ اخلاص کر، آپ سب نے پوچھا تھا میرے رب کرائیں گے نا، میں تھوڑی کروں گی، میرے رب زندہ ہے نا، یہ آواز بھی انہی کے قبضے میں ہے، میری جان بھی انہی کے قبضے میں ہے. آج انہی کی تعریف ہے رب العالمین کی. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اب ہم جان قربان دیں گے، منہ سے بولتے ہیں اللہ ہم جان دیتے ہیں، منہ سے بولتے ہیں ہم اپنا مال دیتے ہیں. مال دیتے وقت وہ ڈریس کو دیکھتے ہیں، زکوٰۃ کو بھی لے کے آنے کے تب اچھے اچھے ڈریس وہ بھی رکھ لیتی ہوں میں، وہ بھی میں رکھ لیتی ہوں، دوسرا اللہ کو دے ڈالتی ہوں. اوڑھنا لے کر آنے کے بعد میرا بھی دل ہوتا ہے، اوڑھنا زکوٰۃ کے نہیں ہے، اعلانیہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، زکوٰۃ نہیں ہے. میرے پاس سے جس کو بھی تحفہ آتا ہے اوڑھنی رب العالمین کی طرف سے، جو میری قرآن کی کمائی ہے سب حقدار ہیں، سب کو تھوڑا تھوڑا ادا کرتی ہوں، رشتہ داروں کو، آپ لوگوں کو، کہ میں خود نہیں کھا سکتی نا اللہ کا مال. اللہ کا مال بھی مجھے سب تک تقسیم کرنا ہے، جو کمائی مجھے بھاڑا آتا ہے وہ بھی تقسیم کرنا ہے، جو میں کماتی ہوں اس کا مال اس میں سے بھی تقسیم کرنا پڑتا ہے. سمجھے، سب کھا لے نہیں، سب کھا لو مردہ کیا بھی کام کا نہیں رہے گا، سب اپنے لیے خرچ کر کر کے رکھ لو، مرتے وقت بڑا سکون سے دم نکلے گا، غرور نہیں رہے گا، مگر افسوس ہوگا کچھ کیا نہیں، مگر شکر کریں گے کچھ رب کرایا، شکر کریں گے کہ رب نے کچھ کرایا، پسند کر لے اللہ تعالیٰ. تو اتنا ہی میں کر پائی، میرا دم جا رہا ہے، یہی میرے اعمال ہیں. پھر ہاتھ اٹھا دیں گے ہم لوگ، ہاتھ اٹھا دیں گے اوپر، یہی میں کر پائی، اب کچھ نہیں میرے پاس. نعت تو ہم بڑے اچھے گاتے ہیں، ارے ایوارڈ ملتا ہے. ان کے زندگی میں جا کے دیکھو، چھوڑ آئے ہم اثاثہ، کیا چھوڑائے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے، کیا چھوڑ کے گئے؟ آپ کا اثاثہ کیا ہے؟ قرآن ہے، سنت ہے، دو چیزیں ہیں، قرآن اور سنت چھوڑ کے گئے ہیں. قرآن بھی انہی کی کتاب ہے، سنت بھی انہی کی بولی ہوئی کتاب ہے، جو کیا ہوا ہے. ایک بار ڈیٹیل سے اٹھاؤں گی انشاءاللہ. ہم نے اقرار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا، ہر اس کے فیصلے کا ہم اقرار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. آج میں سورہ فاتحہ کا مکمل کرنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں جس نے بھی یہ دعا پڑھا میں نے اس کی دعا سنا، قبول کیا. اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ جب ہم مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ پورا قرآن ہمیں دیتے ہیں. اوکے، ذرا غور سے سننا. آپ کو میری آواز سمجھ آ رہی ہے؟ میری بات پوری آ رہی ہے سمجھ میں؟ بسم اللہ تعالی. تو سورۃ الفاتحہ کو ہم نے سیکھے تھے، پڑھ کے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کا جواب آتا ہے. کیا جواب آتا ہے؟ 4 چیزیں سیکھے تھے. میں رب تک آ کر رب کی ذرا میں آپ کو باتیں بتانا چاہتی ہوں. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے، رب کیا ہے ہمیں وہ سیکھی خبر کے اندر من ربو کا پوچھیں گے. خبر کا تو ماشاءاللہ چاہے یاد کر لیا، جہاں ہوتی جلدی جلدی پڑھ لے رہے. رضیت باللہ ربا بالاسلام دینا،
جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں، جلدی جلدی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ اچھا کام کریں، خراب نہیں ہے، بہت اچھا کام کریں بسم اللہ تعالیٰ۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، رب سب سے پہلے ہماری زندگی میں پریورٹی ہونا چاہیے، سب سے پہلے رب۔ آپ کی زندگی میں آپ بیٹھے ہیں، کیا کام کرنا ہے؟ میرے رب نے کیا کہا؟ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، میرے رب نے کیا منع کیا؟ کسی کو نکاح کرنا ہے، کیا میرے رب کی رضا ہے اس میں؟ کرسچن کے ساتھ مجھے شادی کرنی ہے، ہندو میرا بوائے فرینڈ بن گیا ہے، کیا میری رب کی رضا ہے یہ کام کرنی؟ فلاں میرے دشمن بن گئے ہیں، سچی بات کروں دل میں کفر رکھوں، میرے رب نے کیا کہا؟ کوئی آپ کو ذلیل کرے، آپ ان سے ناراض ہیں، میرے رب نے کیا کہا؟ مجھے کہیں بہت حد سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، نا امیدی کی حالت ہے، میرے رب نے کیا کہا؟ سے ظن رکھیں، میرے رب نے کیا کہا؟ میرے رب نے کیا کہا؟ میرا رب نے کیا کہا؟ کسی نے کہا اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو کیوں درس کرتا ہے؟ نہیں کرنا چاہیے نا؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ بھی وہی جواب دیتے تھے، آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ ہر 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 حال میں تجھ کو ہم پیار کریں گے، ہر حال میں تجھ کو پیار کریں گے، تجھی کو اپنا پہلے مانیں گے، خلیفت تجھ کو ہی ہم خلیفہ مانیں گے، من اہلی پورے خاندان میں تجھ کو ہی ہم خلیفہ مانیں گے، تجھ کو ہی ہم جانشین مانیں گے، تجھ کو ہی اپنا مانیں گے۔ اگر آپ اس حال میں زندگی بسر کریں گے، ہر لمحے لمحے میں آپ کے اچھے کام ہوتے رہیں گے، اوپر آسمان سے اللہ تعالیٰ دکھائیں گے، اپنے فرشتوں کو ملائکہ اعلیٰ کو دکھائیں گے۔ ہم کیا کوشش کرتے ہیں؟ سب کو بلا کر سناتے ہیں، آؤ آؤ تم سب آؤ، اللہ تعالیٰ کی تعریف قرآن و حدیث سنو۔ اللہ تعالیٰ ملائکہ اعلیٰ کو بلا کے بولیں گے آؤ آؤ، دیکھو یہ میری بندی ہے یا میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے، یہ مجھ پہ مرتا ہے، یہ میں اس کو پیار کرتا ہوں، جاؤ تم اعلان کر دو سب میں اس کو پیار کرتا ہوں۔ ایسے ہی محبت نہیں ہوگی، ایسے ہی داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نہیں کہا کہ وہ بڑا میرا پیار کرنے والا ہے، ایسے ہی نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام کو کلام کیا، ایسے ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کیڑے کس پہ پڑے کتنے سال تک؟ 18 سال، ایسے ہی پیار نہیں کیا، ایسے ہی نہیں کیا، یہ میرے رب کی بھی دی ہوئی بیماری ہے۔ آخر میں انہوں نے کہا آپ سب اس کو کہیں گے اب آزمائش آ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے نکالیں گے؟ کیا دعا بولا تھا انہوں نے، یاد ہے؟ یہ کون کہا تھا؟ مچھلی والوں نے کہا تھا۔ مچھلی والے نبی کا نام کیا ہے؟ یونس علیہ السلام۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ ایوب، ایوب آدم علیہ السلام کی، ربنا ظلمنا انفسنا، کیڑا گریا تو اٹھا کے ڈال لیے نا، وہ معلوم ہے، دعا کیوں نہیں معلوم ہے؟ سب کو یاد دلا چکی تھی میں نے، آپ پڑھتے نہیں ہیں، میں پڑھ رہی ہوں جب سے نکل رہی ہوں میں، ورنہ لا علاج ہو جاتا ہے انسان، جب پڑھتے ہیں تو کچھ نہیں کہہ دیتے ہیں بندے، کیا ہے وہ نہیں یاد آ رہا، اس کے بعد یاد کرتی، ہمیشہ پڑھ کو بیماریوں سے نکلتی، نکلو گے انشاءاللہ۔ اللہم انی اسألک مسنی الضر انت رحم الراحمین، مسا یاد رکھو، کتنے بار سکھائی تھی میں نے، مسے کو یاد رکھ لو، مسنی الضر انت رحم الراحمین۔ تھک گیا پریشانیوں سے، اللہ تو رحم کر دلم، تو چاہا تو رحم کر، تھک گیا بھی نہیں بولے انہوں نے۔ میں 3 بار ان کے پاس جا کے عید منائی،
سارا دن رہی، خبر کرنے تو ہٹی ہی نہیں تھی میں نے، عیدہ منائی میں نے، ہاں بڑا پہلے کیوں جانا نہیں تھا کثرت سے، مگر الگ الگ ٹائم پہ گئی میں، کثرت سے نہیں گئی میں نے، کیونکہ سب کو ایسی تکلیف ہو رہی ہے، برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ آپ یہ دعا پڑھتے ہی فوراً اللہ تعالیٰ نے آپ کو بارش برسائے، سونے کی پھولوں کی بارش۔ آپ سڑ گئے تھے، آپ کو راکھ ڈال کے بیوی سلاتی تھی، گوشت جھڑ گیا تھا، اتنا نہیں آزمایا ہمیں، نہ آزمائے گا میرا رب، کیونکہ ہمارے پاس وہ آیت آ گئی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ ہم پڑھ لیتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ یمسنی الضر انت ارحم الراحمین، اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے آپ سب سے کہا تھا ایک دعا بتاتی ہوں، 3 مرتبہ بولنے سے دعا قبول ہوتی ہے، پیچھے پڑے آپ چھوڑ دیے، بولو باجی بولو باجی بولو باجی، پوچھ کو تھک گئے۔ وہ وقت مقرر نہیں تھا، میں بولنا چاہتی تھی مگر وہ غائب کرتے تھے بات کو، اللہ تعالیٰ نظام چلاتے کون ہے؟ رب ہے، رب العالمین ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو دعا کے اندر لفظ آ رہا ہے، دیکھو میں بہت تلاش نبیوں کی جگہوں پہ جا کے دیکھی تھی، قرآن و حدیث میں بھی بہت تلاش کرتی ہوں دعاؤں کو، یہ دعا یہاں پہ کیوں آئی ہے، یہ دعا انہوں نے کیوں مانگا، وہ نبی نے کیوں یہ بات بولے، آدم علیہ السلام کیوں بولے ربنا ظلمنا انفسنا کیوں بولے، کہ انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا تھا۔ ایوب نبی علیہ السلام نے کیوں کہا، کیونکہ رحم کی ضرورت تھی اللہ کی، کیونکہ یہ منہ سے بولنا نہیں چاہتے تھے کہ میں تک گیا، مگر بولنا نہیں چاہتے کہ مجھے بس ہو گیا، مگر چاہتے تھے کہ اللہ ہی رحم کر دے۔ انہوں نے کیا الفاظ کو ڈھونڈا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا الفاظ سکھائے۔ ابو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اندر تھے، انہوں نے کیا کرے، غصے میں نکلے تھے، انہوں نے غصے کی وجہ سے الفاظ بولے۔ ان سب کو ڈھونڈو، رب مل جائے گا، رب ملے گا، ہر حال میں رب مل جاتا ہے، مشکلوں میں رب بڑے آسانی سے ملتا ہے، خوشیوں میں ملتے ہیں، مگر غموں پریشانیوں تکلیفوں میں اداسیوں میں جو آزمائشوں میں جو رب ملتا ہے نا، کہیں اور نہیں ملتا ہے۔ اللہ سب کے لیے آسانی پیدا کرے، سب کے آزمائشوں کو ہٹا کر، دنیا میں بھی آخرت میں بھی قبر میں بھی حشر میں بھی۔ تو 3 مرتبہ کہنا ہے، اور سے سننا، ایسا نہ ہو پھر اللہ بند کر دیں یا بولیں، اس کی مرضی ہے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، 3 مرتبہ جو انسان کہتا ہے دل سے، ایمان کی حالت میں، تقوی کی حالت میں، یعنی کہ تھوڑی دیر کے بعد یا خواجہ المدد یا علی المدد بولیں گے، پھر یہاں کے یا ارحم الراحمین بولیں گے، ان کو اللہ نہیں سنتے۔ تقوی میں مضبوط ہو کر اللہ کی رضا کے کام کرنے والوں کو یہ 3 لفظ جو کہتے ہیں، نہیں لکھنا، سن لینا، بیان بھیجوں گی، غور سے سنیے گا، آ جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ دیکھو کتنا پیارا ہے، کاش وہ دکھتے تو گر جاتے، کاش وہ دکھتے تو مر جاتے، کاش وہ دکھتے تو کھانا کھلاتے، کاش وہ دکھتے تو کپڑے پہناتے، مگر اللہ کہتا اب تو غریب کو کپڑے پہنا نہیں پہناتے، اللہ ابھی ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں، کھانا کھلا نہیں، کھانا ہمیں کھا لیے بعد میں کچھ کھلیں گے، نہ مرتے جھوٹے نہ سلاتی نسکی محیایا مماتی، جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں۔ اچھا، بہت بخار آ گئی، ٹھنڈا برف کے جیسا پانی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے چھوئیں گے تو مر جائیں گے، تو نہ چھوؤ، تیمم کر لو۔ کھڑا نہیں جا رہے، بہت حالت بری ہے، نماز کو کھڑ رہے ہیں، کھڑ رہے ماشاء اللہ،
نہیں کھڑنے ہوتا تو بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کے نہیں ہو رہا ہے تو سو کے پڑھ رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، اللہ کی ہر بات مان رہے ہیں، کوشش کریں. یہی نہیں، یہی ہے ہمارا امتحان، یہی ہے امتحان، یہی دنیا میں امتحان چلے گا، یہی تمہاری کتاب لکھی جا رہی ہے. خوشی میں بھی دیکھیں گے، غم میں بھی دیکھیں گے، سمندر میں بھی اس کی عبادت کریں گے، تری میں بھی کریں گے اور خشکی میں بھی کریں گے. آسمان پہ فلائی کریں گے تو بھی کریں گے، زمین میں چلیں گے تو بھی کریں گے، ہر حال میں کریں گے، کیونکہ رینگتے کیڑے بھی کرتے ہیں اس کی عبادت، اڑتے پرندے بھی کرتے ہیں اس کی عبادت، تیرتے ہوئے بھی کرتے ہیں، چوپائے بھی کرتے ہیں، ہر کوئی کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک ہے، ہر اعضا کے مالک ہے. مجھے وہ صحابہ یاد آتے ہیں جن کی ناک کٹ گئی تھی، ناک کٹ جانے کے بعد پیسہ اتنا نہیں تھا، ناک ہی نہیں، نکٹے ہول اندر کا گوشت دکھ رہا ہے. خوش خوش نبی کے پاس آ کے باتیں کرتے ہیں، مسکراتے ہیں، سب سے ہنستے کھیلتے ہیں. میں نکٹا بول کے چھپ کے اندر نہیں بیٹھ جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سب میں آتے ہیں. میرے میں تقویٰ کیوں آ رہا ہے؟ صحابہ کو دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کو دیکھو، پھر آپ کو مضبوطی ملے گی. پیسہ تھوڑا آیا، چاندی کی ناک لگا لیے، ناک، کیونکہ یہ اندر کچرا وہ چلا جاتا ہے نا، ناک لگا لی. تب تو آپریشنز نہیں ہوتے تھے نا، چاندی کی ناک لگا لیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے مرد پہ سونا حرام ہے نا اللہ کے رسول، صحیح بخاری متفقن علیہ. اللہ کے رسول چاندی لگا سکتے ہیں، حرام ہے نا مرد کے لیے. کیا کروں، بدبو آتی ہے ناک میں، چاندی سے بدبو آتی ہے. کیونکہ یہ بھی ہمیں کہاں سے نسخے ملتے ہیں، صحابہ سے معلومات ہوتے ہیں. کیا میں گوگل سمتھ ہوں؟ نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک جس کی کٹ گئی اس کو سونے کی لگانے کی اجازت دے دی ہے. یعنی کہ تکلیف اگر ہے تو حالت میں ہے. اگر اللہ کے نام کا کھانا کے علاوہ کسی اور کا کھانا کھائیں گی تو حرام ہے. اگر دم جا رہا ہے، سور کا بھی گوشت تمہارے لیے دوا ہے، یا پھر سور پانی پیا، وہ پانی ہے، ہر چیز تمہارے لیے اللہ نے اجازت. جان کی حفاظت ہی کرو، جان رہی تو عبادت کریں گے. جب تک میرے پاس صحت رہی میں بکتی رہی، بیانات میں بڑے اچھے لمبے لیتی رہی. اب میں اتنا نہیں کر سکتی، میں تھوڑا سا کر سکتی ہوں، تھوڑا بھی کر لوں گی، میں پھر شکر کروں گی میں، تو اللہ تعالیٰ پھر لمبے بیانات کرائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ وہ بھی کرائیں گے. آئندہ جمعہ نہیں، آئندہ جمعہ کرائیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور کرائیں گے. یقین رکھنا اللہ تعالیٰ کے اوپر. ایسا لگے گا کہ دم جا رہی ہے، ابھی فرشتے آ گئے لے کے چلے جائیں گے، یقین رکھنا اللہ تعالیٰ. یقین ہے، ریاض الجنہ میں کسی میرے حج کے ساتھیوں نے کہا ہمیں اچھا نہیں لگتا، تم برا لگتا ہے، تم اتنی بوڑھی ہو گئی کیا، ابھی مر جا رہی ہو کیا، بار بار کیوں کہتی ہوں چلی جاؤں گی، سو جاؤں. نہیں بولا کرو نا. آپ یاد رکھیں، میں 100 بار بھی بولوں گی نا تو مجھے موت نہیں آئے گی، آپ ڈریے گا نہیں. موت تبھی آئے گی جب آنی ہے. آپ بھی مانگیے گا، آپ بھی ایسے ہی مانگیے گا. جب آخری وقت آئے میرا، اللہ ایمان کی حالت میں رکھ، سامنے تربت مصطفیٰ ہو، تجھے سجدے میں سر کر رہے ہوں، جنت سے عطر و کفن آئے، جنت سے روح نکلے. ابھی نہیں، اور لمبی عمر دے ہم سب کو، اور مہلت دے اللہ تعالیٰ، اور ہم سے دین کے کام لے، اور ہمیں مضبوطی کر. اور آج کسی نے رو کے گئے، اچھا لگا، مجھے بہت دل خوش ہو گیا کہ کوئی آئے تھے رو کے گئے. میں نے تمہاری اس دن بیان سن رہی تھی، میں کام کر رہی تھی کہیں، میں سن رہی تھی بیان، تم ویسی حالت میں تم نے بیان کرے تو میں بہت روئی، اور رو کے سنی، میں نے بہت روئی. میں کیوں روئے جی، کیا وجہ؟ میں تلاش کر رہی تھی. میری تعریف سننے کی مجھے پسند نہیں ہے،
انسان آج تعریف کرے گا، کل جا کے غیبت کرے گا. آج اچھا ہوگا، کل جا کے پیچھے بدنامی کرے گا. لیکن انسان کی تعریف مجھے اچھی نہیں لگتی، بالکل بھی اچھی نہیں لگتی. اچھی تو دور کی بات، بالکل بھی اچھی نہیں لگتی. ہاں، اللہ تعالیٰ تعریف کرے، ایسے کام کرتے چلو، دشمن کے ساتھ بھی، دوست کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ بھی اچھے کام کرتے چلو. اللہ تعالیٰ تعریف کر دے، یہ مل جائے میسر. ہم فقیروں کو اسی کی آس ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا نہیں، تم اتنی حالت میں بیان کر رہی ہیں، بہت دکھ ہوا. ہم نے تا بلاتی ہمیں آتے نہیں نا، مصروف آتی نا. اب اس کے بعد سے میں تمہارے پاس آ جاتی ہوں. شرم آئی مجھے. ہمیں اچھے رکھو کرے نہیں، ہم نے عبرت سکھا ڈالے نا تمہیں. میں نہیں سکھائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے سے کرا کے تم لوگوں کو احساس کرائے کہ نبیوں کی جو بات سن رہے ہو، انبیاء کی بات جو سن رہے ہو، صحابہ کی بات جو سن رہے ہو، عمل کرو. سمعنا واطعنا. آپ کے استاد بھی کرے گی، آپ بھی کریں گے، ہم پورے مل کے کریں گے. سمعنا واطعنا. صحابہ کے قصے سن کے روتے ہیں، اچھے اچھے اونیاں بک جاتے ہیں، اچھے اچھے برقعے بک جاتے ہیں، اچھے اچھے کرچی بک جاتی ہے. مگر کام جب وقت آئے، نہ خود کی کرچی بکتی ہے، نہ اونی بکتی ہے، نہ کچھ برقعہ بکتا ہے. مزے سے رہتے ہیں. آئی ایم سکھ ماں، ذرا اے سی لگا دو، ذرا فین ڈالو. نہیں ہو رہا ہے، جا با بعد میں پڑھیں گے، بہت پڑھ کوئی اللہ معاف کر ہوتا ہے. یہ صحابہ کے قصے نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے نہیں ہے، انبیاءوں کے قصے نہیں ہے. ہر حال میں جو قدم چلتے رہے، ہمیشہ استقامت پہ رہے. فرشتے ڈھونڈ کے آئیں گے، کہاں چلا گیا اور بیمار، ملنے کے لیے آئیں گے، دیکھنے کے لیے آئیں گے. اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ خوشی سے دیکھیں گے. میرے رب کی خوشی کیسے ہوگی، میرے رب کی ہنسی کیسی ہوگی، اور رب کا جلال چمکتا نور کیسا ہوگا. دیکھیے مجھ پہ فتنہ نہ پیدا کریے گا. آج میں فتنوں کی دعا سکھاتی ہوں، ذرا دعا یاد کر کے جانا. مجھے بہت پسند، میں دعا ایسی مانگتی تھی، مگر میں سچ کہتی ہوں یہ دعا مجھے پہلے معلوم نہیں تھی، مگر اس انداز میں دعا مانگتی تھی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، اے آدم علیہ السلام کے رب، اے موسیٰ علیہ السلام کے رب، اے عیسیٰ علیہ السلام کے رب، اے جبریل امی کے رب، اے آسمانوں کے رب، اے زمینوں کے رب، ہم سب پہ رحم کر دے یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین. پہ دنیا میں رحم کر، خبر میں رحم کر، حشر میں رحم کر، جنت میں رحم کر. تیرا دیدار نصیب کر، ہمیں مہلت سب کو عطا کر دے. الحمدللہ. ٹھیک ہے. وہ دعا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اے محمد کے رب. اس کے بعد تو دعا مانگنا. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون ہے؟ میں کنٹینیو کرنا ہے، بیچ میں بات آئی، بات کر کے جاتی ہوں. کون ہے اسماء؟ ویری گڈ، کنگریچولیشن. آج تو جیتی بھائی، کبھی نہیں جیتی تھی میں، آج تو جیتی. واللہ عالم، ہمیشہ ہمیشہ جیتے. ہار بھی جیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی بھی سنت ہے. ان کی امت جب جان کر کبھی ڈھونڈ لیتا ہے، یاد نہیں، وہ بھی اجر ہے. یہ بھی اجر ہے، ہر چیز میں اجر ہے. مومن کا سونا بھی اجر ہے، مومن کی عبادت کرنا بھی اجر ہے، مومن کی ہر بات اجر ہی اجر میں جائے گی، بس شرط ہے کہ مومن ہے. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا یاد ہے، میں آپ کو بولی تھی، میں بیت المال میں ایک تعلیم کر رہی تھی آپ لوگوں کو. کون تھے جو اونٹ لے جا کر، بکریوں کو لے جا کر دودھ پلا کر آتے تھے غار سور میں؟ بولی تھی ایک صحابہ کا نام، بولی تھی. غار سور کے اطراف بکریوں کو وہ کر دیتے تھے. انہوں نے ہی اونٹاں لے کر آئے، اونٹوں پہ بٹھا کے لے کے گئے تھے. بولی تھی نا. تب یہ بھی بات بولی تھی نا، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ میں بیلٹ باندھ کے اس کے اندر کھانا چھپا کے، روٹیاں چھپا کے لے کے آ کے کھلاتی تھی. پیٹ اتنا بڑا بچہ تھا، پہاڑوں چڑھتی تھی. تو میں ہے، مجھ میں ہے، ذرا گلا پکڑ لیا، ذرا دم چلے جا رہا، ذرا کچھ ہو گیا، اوئے ہائے ہائے ہم مر رہے.
مرے نہیں نا، مرے نہیں نا، سال میں مر گئے تو جنت کو جاؤ گے، فکر نہیں کرو، مرے نہیں نا، کیوں ایسا ہائے 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 ہائے، مرنے کے بعد نہ رہے ہائے، چھوڑو ان چیزوں کو، کاش نہ رہے، میں یہی دعا مانگتی ہوں، مرنے کے بعد میرے دل سے کاش نہ رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کاش نہ رہے، کاش جہنمی بولے گا، مومن کاش نہیں بولے گا، آج وہی باتیں ہوں گی ہم کی، اللہ تعالیٰ برکت دے دیں وقت میں کرانا چاہتی ہوں، طاقت زبان میں، ایمان میں، ہم سب کو جسموں میں، ہم سب کو صحت میں قوت عطا فرما، ایمان کی طاقت عطا فرما، ایمان کی قوت عطا فرما، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ یا رحم الراحمین 3 بار بولنے کے بعد فرشتہ بولتا ہے، کہتے بول بول، رب تیری پوچھ رہا ہے، بول کیا مانگنا چاہتا ہے مانگ، بندہ یوں کھڑے بیٹھا کہتا ہے مانگتے ہوئے، یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم، تو پیغام دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کیا چاہیے تجھے، ایسی چیز ہے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والوں میں سے میں ہی ایک ہوں رحم کرنے والا، سبحان اللہ، اگر یہ شان کی بات ہو گئی اللہ تعالیٰ کی، 3 مرتبہ بات ہو گئی اللہ تعالیٰ کے پاس، اب انہوں خاموش نہیں بیٹھتے، نہیں بیٹھتے انہوں، نہیں بیٹھتے انہوں، بار بار نعمت ملی آج رب کی، نعمت ملی رب کی، جو ایوب نبی علیہ السلام نے 1 مرتبہ کہا، یا مسن الدن وانت ارحم الراحمین، اپنے 1 مرتبہ کہا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے 3 مرتبہ جو کہے گا اس کی دعا قبول ہوگی، کون؟ شرط کیا ہے؟ مومن، شرط کیا ہے؟ مومن، دیکھیں درگاہ کو جانے والے، ابھی بھی ماننے والے، وہ اسٹوڈنٹ نے مجھے کہتے ہیں کہ ایسی الٹی باتیں نہ کہے گا، مجھے لا کر میرے ٹکڑے بنا دیں گے تو بھی میرا عقیدہ نہیں ہے، بچپن سے بھی عقیدہ نہیں تھا، ہم نے کسی بزرگ سے، ہمارے باپ نے سکھایا نہیں تھے، ہمارے باپ نے اللہ سے مانگنا سکھایا تھا، درگاہ کو بھی اگر گئے تھے تو مانگا کسی سے نہیں تھا، رب کو ہی رب مانتے تھے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے تھے، اسی کی ہم عبادت کرتے تھے، بولتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کوئی وہ بات بچپن سے ڈالتا ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نور تمہارے اندر نہیں رہے گا، تمہارے اندر نور ہے تو تمہارا قرآن ہے، نور علی نور رہے گا، ایک جگہ میں قرآن رہے گا، اللہ تعالیٰ کا نور رہے گا، ایسے چمکتے نہیں رہیں گے نور میں، وہ شرکیہ باتیں ہیں، نور آئے گا آپ کے دل میں، نور کیا ہے وہ؟ یا شیطان یا نور کیا رہے گا؟ کیوں لا کر انڈیلا گیا تش میں؟ کیا لایا تھا آپ نے؟ ایمان تھا، ایمان انڈیلا گیا تھا، نور انڈیلا گیا تھا ہمارے نبی کے دل میں، ہمارے دل میں بھی اللہ کا نور، یعنی کہ اس کی یاد، اس کی محبت، اس کی باتیں، اس کی رضامندی، اسے خوش کرنے کی باتیں، دل میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہوگا، 1 سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ، میں دیکھوں تو اللہ تعالیٰ، میں اٹھوں تو اللہ تعالیٰ، میں بیٹھوں تو اللہ تعالیٰ، میں روؤں تو اللہ تعالیٰ، میں ہنسوں تو اللہ تعالیٰ، میں بولوں تو اللہ تعالیٰ، کسی سے بات کروں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہر لمحہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، 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 یہ دل، اس کو نور کہیں گے آپ، نور وہ نہیں ہے جو چمکے گا، نور علی نور کا مطلب کیا ہے؟ نور کے اوپر نور، پھر اس کے اندر آپ کا قرآن حفظ ہو گیا، تمہارے دل کے اندر نور بس گیا، اگر دل میں نہیں ہے قرآن، تمہارے حفظ نہیں ہے، نور نہیں ہے، سو قرآن لے کے بانٹیں، خود بیٹھ کے یاد کریں، ایک لائن یاد کریں، ایک حروف یاد کریں، مرتے تک، موت تک اگر تھوڑا بھی یاد رہا پورا قرآن کا اجر دے دیں گے اللہ تعالیٰ، کوشش کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے؟ آپ کو دعا سمجھ میں آ گئی؟ آج دعا سمجھ میں آ گیا؟ اب میں رب کی بات اٹھاتی ہوں، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بات آخر میں دعا سکھاتی ہوں، تھوڑی بات چیت ہے، رب کس کو کہتے ہیں؟ مربی، اللہ تعالیٰ کے اور کئی نام ہیں، بڑے اسپیشل نام ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جو دین سیکھنے والوں کو سکھاتے ہیں، آپ بھی دین سیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی سکھاتے ہیں،
اللہ تعالیٰ مالک ہے، نمبر ون اللہ تعالیٰ مالک ہے، میں اسی کو مالک مانتی ہوں، میں کسی خبر والوں کو مالک نہیں مانتی، میں کسی کو بھی مالک نہیں مانتی، میں کسی کے انڈر کنٹرول میں کام ہی نہیں کری بسم اللہ تعالیٰ، کیونکہ میرا یہ تھا دل میں بچپن سے کہ میرا مالک ایک ہی ہے، تو ہی رب ہے، میرا باپ مر گیا تو ہی میرا رب، اب میرا کوئی بھی نہیں ہے، 6-7 سال میں نے اقرار کر لی رب سے تو ہی میرا رب ہے، تو ہر سو تو ہی تو، ہر جہاں میں تو ہی تو، یعنی کہ تو موجود نہیں ہے، تو عرش پہ استوا ہے، مگر تیرا نور، تیری اللہ کی ایک رحمت سے سب کچھ بنا گیا ہے، 90 پر 9 رحمتیں مرنے کے بعد موجود ہے، رب کو رب مانے، وہ مربی ہے، وہ مربی ہے، وہ مربی ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہ ایک ہی ہے، کوئی نہیں ہے، وہ مربی ہے، نمبر 1 وہ ایک مالک ہے، مالک کو مالک مانے، ہر حال میں مالک کو مانے، مسکراؤ گے تم غم میں، پریشانی میں مسکراؤ گے، تکلیف میں مسکراؤ گے، شکر کرو گے، ہنسو گے، اپنے رب کو راضی کرو گے، مالک مانو گے اللہ کو رب کے۔ دیکھو آج میں سورہ فاتحہ کا ختم دعا سکھانا چاہتی ہوں تو یاد رکھیے گا، وہ رب ہے، نمبر 1 وہ مالک ہے، نمبر 2 وہ سید ہے، وہ ایک ہی سردار ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں پہ سردار ہے، سید المرسلین ہے، یہاں پہ کیا ہے، ایک ہی ایک رب ہے، اس کا اور کوئی سردار نہیں ہے، جب اس کو سردار مانو گے تو تم اس کے تابع رہو گے، جب اس کو سردار نہیں مانو گے، اس کے اور بھی ہیں، اس کے ولیاں بھی ہیں، نبیاں بھی ہیں، عالمہ بھی ہیں، انہوں دم کر کو دے تو اچھے ہو جاتی ہوں، مجھے کچھ عمل ہو گیا، کوئی جادو کر دیے، کوئی تکلیف مجھے نہیں چاہیے، میرا مربی ہے، میرا مربی ہے، آپ اس کو ٹھان لینا، میں نہیں جاتی کوئی حضرت کے پاس، آج تک میں نے دم نہیں کرائی، نہ جہالت میں نہ علم آنے کے بعد، کس کا دم میں کچھ دم نہیں ہے، اس رب میں پورا دم ہے، کس دم میں دم نہیں ہے، رب میں پورا دم ہے، مانو اس کو، آج ایسے نام بتاؤں گی یاد رکھ لینا، یہ بڑے اسپیشل نام ہے، ہر کسی کو نہیں سکھایا جاتا، وہ پتہ نہیں کیوں نہیں سکھاتے، واللہ عالم، آج سیکھ لیں اس کو، جب آپ وہ کورس کریں گے، گریجویشن جب کریں گے تب وہ سکھایا جاتا ہے، الحمدللہ۔ تو اس کو مالک ایک ہے، نمبر 2 سید ہے، منعم ہے، انعامات دینے والا ہے، آج مجھ بیمار کو یہاں پہ کھڑا کر اس کا بیان کرا کے اس کی تعریف کرا کر، یہ انعام تو نے نہیں تو کس نے دیا، کوئی اور دیا؟ میں جب آپ آئے، میں مائکرو فون لگا کر میں اسپیکر سے میں بات کرنا چاہتی تھی، تھوڑی دیر کے بعد کوئی کرنے لگا، بولی نہیں اللہ تعالیٰ تم میرا کو، میں اس کی کہیں کو محتاج ہونا سو، تمہارے پاس نہ والیوم ہے میرا، میں چاہے تو دیتی نہیں تو بجھا ڈالتی، میرا چراغ ہے تیرے ہاتھوں میں، جلے بجھے تیرے ہاتھوں میں، لو جلتی ہے تیری محبت کی، بجھ جائے گی پھر تو جلے گی یہ محبت، مرے گی نہیں، مرے گی نہیں ہے، وہ جو بننا چاہے بنے، ہم پورے بنے، نمبر 1 مالک، نمبر 2 سید، ڈال ادا کریں سید، نمبر 3 منعم، المنعم انعامات دینے والا، منعم انعامات دینے والا، یہ انعام نہیں، ہمیں اللہ کا در سکھا رہے ہیں، وہ باتیں، وہ دعائیں، وہ چیزیں جو ہمیں ضرورت ہے، جو ڈاکٹر کے پاس مجھے جانا تھا، ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں تو ہمیں وہ علاج کی چیزیں ہمیں دے دیتا ہے، ہر طرح سے، ہر نام سے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سورہ الاعراف آیت نمبر 173، واللہ علم، اللہ تعالیٰ 72 یا 73 دیکھ کر بتائیے گا، سورہ الاعراف
دیکھ کر بتائیے ذرا، ڈاؤٹ آ رہا ہے دماغ میں؟ 72 یا 73؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس نام سے جو بیمار ہے شافی کے نام سے مجھے پکارو، رزق چاہیے رزاق کے نام سے پکارو. تو جو جو تکالیف ہے 90 نام انشاءاللہ رمضان میں سکھاؤں گی. فجر کے بعد جو پیڈ کلاس ہے ان کو اور ان کو بھی لوں گی انشاءاللہ. اللہ کے ناموں کا معنی جو کر لیں. دیکھیں دیکھ 170 90 نہیں بولی میں نے. میری آواز اب تک پہنچی نہیں ہے پیاری بہنا. ملا؟ الاراف باہر جا کے دیکھو نمبر ہوگا اس میں. ہے ملیا نمبر؟ نہیں دیکھنا تھا آپ لوگوں کو؟ نمبر بولو آیت کا. بسم اللہ. نہیں وہ فون میں ابھی ٹائم ہے، 10 منٹ ٹائم ہے. 2 یا 3 کیا ہے؟ نہیں ہے الاراف. لکھو وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. ٹائپ کرو، ٹائپ کرو. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. پر لگے ہیں 2 نام موجود، اس پہ لکھے ہوگی آیت نمبر. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ. ہو اس سے ہو 180. دیکھیں میں کیوں رکی اتنی دیر تک؟ نمبرز کبھی ادھر ادھر، آیت یاد رکھ لو، نمبر ادھر ادھر دیکھ لیں. 180. ہاں 172 یہ ہے، دوسرا ہے ارواح کا ہے. الستو بربکم ہے 170 اس میں، الستو بربکم. 180 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الاراف میں جو چاہیے تجھے میرے نام سے پکارو. تو نبیوں کو آتا ہے یہ دعا کسے پکاریں. سارے نبیوں کو دیکھ کر اتنا سمجھ میں آتا ہے ہمیں رحم کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ رحم کر دیں گے تو جنت دنیا میں بھی آخرت میں بھی. مرنے کے بعد بھی رحم کی دعا کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے؟ رحم بہت ضرورت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ٹھیک ہے. مربی نمبر 1 مالک، نمبر 2 سید، نمبر 3 منعم نعمت دینے والا، نمبر 4 قیم قائم ہے. کان کس نے دیے؟ آنکھ کس نے دیے؟ یہ ساری چیزیں کس نے تمہیں عطا کی ہے؟ کس نے عطا کیا؟ کسی کو کان نہیں دیے، کسی کو کچھ نہیں دیے، تو باقی سب چیزیں اللہ نے دیے تم کو. باقی چیزیں دے کر ہیں دیے. اور اللہ تعالیٰ تھوڑی دولت دے کر تھوڑی کسی کو زیادہ دے دی تو کہتے ہیں یا اللہ تو نے ہمیں وہ دیا نہیں فلانے کو دیا. آپ دنیا میں اگر مانگنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں سب کچھ دے دوں گا. اللہ جب منعم ہے تو سب کچھ دے دے گا، مگر آخرت میں کچھ بھی خزانہ نہیں ملے گا. میں بہت باتیں سکھانا چاہتی تھی مگر میرے پاس وقت کی کمی ہو گئی ہے، میں کچھ کر نہیں سکتی. چلے میں پہلے آج یہ دعا سکھا دیتی ہوں، اس کے بعد میں کنٹینیو کرتی ہوں. اب اس کا پورا ٹرانسلیشن کرنا پڑے گا، اب میں کروں گی نہیں ہوں. المالک یاد رکھو، المالک سید منعم قیم. اوکے. آج میں ایک دعا سکھا رہی ہوں. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسی دعا سکھائیں دنیا کے فتنوں میں، اس میں تکلیفوں میں، اس میں کچھ سکھائیں تاکہ میں پڑھتی رہوں۔ سوچو جس نے پیٹ میں بچہ رکھ کر پہاڑ پہ لے جا کر کھانا کھلا کے آنے والی، اتنا پیار کرنے والی، بچہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے ان کا ہی ہوا، سارے مل کے بچے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک چٹائے، اس کے لیے کیسی دعا دیں گے؟ میں کہاں کہاں جا کے ڈھونڈتی ہوں معلوم، اللہ تعالیٰ ملواتا ہے، اس کو کیسی دعا سکھائیں گے؟ اسپیشل ہوگی نا، اسپیشل ہوگی نا، ویری اسپیشل ہوگی نا، تو بڑا پیاری دعا ہے۔ دیکھیں اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بھی آ گیا، رب بھی آ گیا، محمد بھی آ گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھ لیں، یاد کر کے جائیے گا، اللہم رب محمد غفر لی، اے محمد کے رب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، میری مغفرت کر دو، میری مغفرت کر دو، اے رب محمد میری مغفرت کر لو، میری مغفرت کر دو، اللہم رب محمد محمد نبی، کتنے باتیں سچی کہہ رہی ہوں نا، میری زندگی میں اتنی دعائیں پڑھی میں نے، زبردست دعائیں پڑھی، جو ان ناموں کا جو تکرار آنے لگا سر جھکا ڈالی میں نے، یا اللہ میں بہت بیمار ہوں تو مجھے یہ دعا سکھا رہا ہے جو مجھے بہت پسند ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب بولنے کے لیے، میں نے کہاں سے سیکھی ہے؟ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سیکھی میں نے، تو حدیثیں پڑھتی ہوں تب جب خوش ہوتی ہیں، جب بڑی محبت ہوتی ہے اپنے شوہر سے تو کہتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، غصہ آ جاتا ہے، جب ناراض ہو جاتی ہیں ذرا اکڑ جاتی ہیں تو کہتی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے رب، ان کو چھوڑا۔ اوکے، وہاں سے میں نے شروع کری تھی، جب ہم تعلیم سیکھے تب یہ حدیث جب آئی تب میں نے سیکھی تھی، ہر بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر گئے تو مزہ آ جاتا ہے بھی، بڑا اچھا لگتا ہے۔ نبیوں کو بھی کا بھی رب ہے، سب ہمیں سکھایا گیا، نبیوں کا رب ہے، آسمانوں کا رب ہے، سب کا رب ہے، سب کو بول کے لے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی، تعریف کے بعد جب انسان مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کو جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب کیا یہاں اللہم رب محمد نبی، نبی اغفر لی ذنبی، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، اے نبی کے رب مغفرت کر دے میرے گناہوں کو، نبی اغفر لی، نبی اغفر لی، نبی اغفر لی ذنبی، نبی اغفر لی ذنبی، اس کے بعد واذہب غیظ قلبی، اب ہم نے اب وہ اسی کے تھے نا قرآن میں، وہ اس کا میننگ فرعون کے پاس جاؤ بول کے، اذہب غیظ قلبی، اذہب غیظ قلبی، دل کا غصہ، کس میں نہیں ہے دل کا غصہ؟ میرے دل کا غصہ، میرے دل کا رنج، میرے دل کی سختی، کتنی پیاری باتیں ہیں، میرا دل کا غم، مجھے غم ہے نا، ایک بات کا غم بہت ہے مجھے کہ میری زندگی اتنی تو نہیں ہوگی جتنی نبیوں کی، نوح علیہ السلام کی ایسی لمبی لمبی ہوئی ہے، اتنی چھوٹی شارٹ پیریڈ میں اتنے اعمال کرنے ہو نہیں رہے نا، صبح ہوتی ہے دوپہر ہو جاتی، دوپہر ہوتی شام ہوتی ہے، چھوٹے سے عمل ہوتی، اتنی بڑی جنت کہاں سے آتی ہے؟ تو رحم کر دال اللہ، تو رحم کے بغیر نہیں ملتی، تو بڑی اچھی بات ہے اس میں۔ دیکھیں سختی دور کر دیجئے، واجرنی مدلات الفتنی، مجھے گمراہیوں کے فتنوں سے بچا۔ سمجھو ہم سفر میں نکلے گمراہی ہوگی، قرآن پڑھنے نکلے وہاں پہ کئی علماء سو علماء حق بھی رہتے ہیں، دو بھی کون آپ کو کہاں لے جا کر بھٹکائے گا، کس راستے پہ لے جائے گا؟ آپ کو یوٹیوب میں دکھتا ہے ہر کوئی دین ہے، نہیں ہے، ہر کچھ حدیث ہے، نہیں ہے، ہر قرآن کا معنی ہے، نہیں ہے، ہر عالم صحیح ہے، نہیں ہے، حق اتنا آسان نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ آسان کر دے تو اس سے بڑا مشکل بھی اس سے بڑا آسان بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے یہ دعا کو دوبارہ ایک بار پڑھتی ہوں. کتنا پیارا ہے. اللہم رب محمد محمد النبی. یاد کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے, کتنا فلو جا رہا ہے. دیکھو ایسا لگ رہا ہے پہلے آسمان سے دوسرا آسمان, دوسرے آسمان سے تیسرا آسمان, تیسرے آسمان سے چوتھا آسمان سے انسان چڑھاؤ کرتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے. اللہم رب, یہ کہاں ہے دعا آپ کو؟ یہاں تو ٹھیک ہے, ادھر ادھر کی نہیں ہے. الحمدللہ. اللہم رب محمد النبی اغفر لی ذنبی واذب غیظ قلبی واذب غیظ قلبی واذب غیظ قلبی واذب غیظ قلبی. ہمارے استادوں نے سکھایا ہے الحمدللہ. واذب غیظ قلبی واذب غیظ قلبی واجرنی من مدلات الفتن فتنی فتنی فتنی. اس کو یاد کرو. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا. دیکھیں اب ایک حدیث یہاں پہ بتاتی ہوں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, دل ایک پر ہے. سچی بیویاں کی زندگیوں میں جا کر دیکھو تو زندگی بڑی اچھی لگتی ہے. ابراہیم خلیل اللہ آگ میں کھڑ کے کیوں مسکرا رہے تھے مجھے سمجھ میں آتا ہے. تکلیف نہیں دکھے گی پل میں, مجھے کہیں درد نہیں ہو رہا, کہیں تکلیف نہیں ہو رہی ہے. جب رہ جاؤ قرآن میں تم بھول جاؤ گی سب کو, سب بھول جاؤ گی, کچھ نہیں سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے, کہتے ہیں دل ایک پر ہے. دل کبھی ادھر اڑا, دل کبھی ادھر اڑا. جنگل چٹے میدان میں وہ پر پلٹیاں کھاتا ہے. حدیث ہے یہ, بتاتی لکھ کر رکھی ہوں. دل پر کی طرح ہے جو چٹیل میدان میں پر پڑا ہے, ہوائیں الٹ پلٹ کر رہی ہیں, ویسے دل کو دنیا کی تکلیفیں خوشیاں الٹ پلٹ کرتی رہیں گی. کبھی اللہ کے ہوں گے, کبھی انسان کے ہوں گے, کبھی شیطان کے ہو جائیں گے, الٹ پلٹ ہوتے رہیں گے. تو اس لیے دعا پوچھا تو دعا اتنی عظیم ملی ہے کہ دعا کو یاد کر لیجیے گا. ہمارا دل ادھر ادھر نہ فتنوں میں ہو جائے, دنیا کی فتنوں میں, خوشی کی اس میں فتنوں میں ہو جائے. میں بھیج ڈالتی ہوں گروپ میں. یہ ایک لیے تو دوسرے لیتی اگر کوٹ کر آتی. میں انشاءاللہ میں فوٹو پکڑ کے آپ کو گروپ میں بھیج دیتی ہوں دعا, آپ سب یاد کر لینا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. دیکھیں اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اپنے لیے مانگوں تو کیا مانگوں, اپنے لیے مانگوں تو کیا مانگوں. محبت میں دیکھو یہ بہت جان دیتی تھی نا اپنے نبی کو, بڑی جان دیوانی تھی نا اپنے محبوب کی, تو ویسے ہی دعا سکھایا گیا. اللہم رب محمد النبی اغفر لی ذنبی واذب غیظ قلبی واجرنی من مضلات الفتن. اللہ تعالیٰ سے ایسی زندگی مانگو, نبیوں کی صحابہ کی زندگی عطا کریں, تاکہ ان کی زندگی اگر ہم جئیں گے تو ان کے ساتھ جنت میں رہیں گے. اگر دنیا داری کے جیسے, شیخ محمد کے جیسے, شیخ فلانے کے جیسے, وہ ہیروئن کے جیسے زندگیاں مانگیں گے تو انہی کے ساتھ رہیں گے. اگر وہ جنتی ہیں دوزخی ہیں, سمجھ میں آ جاتا ہے آپ کو میں جو بول رہی ہوں میں. ٹھیک ہے, تو صحابیوں کی زندگی مانگیے گا, اور آزمائشوں سے نہ ہو یہ بھی دعا ساتھ میں مانگتے رہے گا. اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں انعامات, سب سے بڑا انعام ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا رب بنا کر دیا ہے. رب کون ہے؟ رب ایک کیئر ٹیکر ہے. رب کون ہے؟ رب نے ہمیں پیدا کیا ہے, پیدا کر کے ہمیں تربیت کر رہا ہے, ہمیں قرآن دیا ہوا ہے, قرآن کے مطابق زندگی کرنے کے لیے کہا ہے. جو انسان اپنے رب کے طریقے پہ چل کر ویسے زندگی کرے گا تو خبر کا سوال من رب کا حل ہوگا. ورنہ ہم رب کے نہیں ہوں گے تو رب, دیکھیں جواب کون دے گا؟ اب 24 گھنٹے میں بولتی رہوں گی یا ربی یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك عظیم سلطانک, یا ربی انت خیر الرازقین, ربی انت رحم الراحمین, ربی انت السمیع العلیم, ربی لک الحمد, ربی اللہم لک الحمد. ہر بات میں جب رہے گا, نکلے گا کیا مرنے کے ٹائم کیا نکلے گا؟ رب بنو نا, رب بناؤ اس کو, وہ کیئر ٹیکر ہے ہمارا. کافر بھی اللہ کو غلط بول رہا ہے, پھر بھی وہ رب ہے, وہ رب ہے.
شرم ہم کو تھوڑی آنی چاہیے کہ وہ رب ہے، کافر کو بھی پال رہا ہے، کرسچن کو بھی پال رہا ہے، ہر ایک کو بھی دے رہا ہے، اس کے خلاف جا رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، دوسروں کو رب کہتے ہیں، پھر بھی وہ رب بن کے زندہ رکھا ہوا ہے۔ وہ قیوم ہے، وہ قیوم ہے، وہ قیوم ہے۔ اللہ تعالیٰ قائم رکھا ہے، فنا کر دے گا، کرنے کے ٹائم پہ کرے گا۔ اللہ واحد القہار، فنا کر دیں گے۔ آپ جب بھی کچھ بھی تکلیف ہو، دنیا کی خوشی، اللہ کو رب بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تعالیٰ غروب سب تعالیٰ ضرور انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ کون روزہ ہے؟ روزہ ہے؟ نہیں ہے روزہ؟ کوئی نہیں ہے؟ لو ذرا کھولو، وہ بھی خوشی نا، پھول بھی رحمت نہ اللہ کی جنت کے اور ہے۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑا ختم کر کے میں آپ کی طرف آتی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ دعا کو یاد کر لیجیے گا، پڑھتے رہے گا، یہ صحیح ہے الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ کو رب مانو، رات دن پکارو، رات دن یاد کرو، اکیلے میں خاص کر۔ ہر کوئی ہر ایک کے سامنے عبادت کر لیتے ہیں، دیکھنے کو وہ عالم دیکھو بھائی کتنے اچھے ہیں، کتنے اچھا بیان کرے، کتنے اچھے ہیں، اکیلے میں کیا کرتے ہیں، کسی اور سے کیا ملاقات کرتے ہیں، اکیلے میں کیسا ان کا عمل ہے۔ اکیلے میں جو روتا رہا اپنے رب کو یاد کر کے، وہی جنت کو جائے گا۔ اکیلے کا عمل بہت اللہ کو پسند ہے، کیونکہ اکیلا واحد ہے۔ اکیلے میں جو کام کرتے ہیں، جو اکیلے اکیلے سے صدقہ دے کے آ جاتے ہیں، اکیلے اکیلے سے چوری سے کچھ کھلا دیتے ہیں، اکیلے اکیلے سے یاد کرتے ہیں، اکیلے میں روتے ہیں، اکیلے کا کام جو ہے نا ہر کوئی کرتا ہے۔ کوئی ڈور بند کر کے ہم بستری کرتا ہے، جبتا ہے سب چلے گئے تو اچھا ہے، ڈور بند کر کے بوائے فرینڈ سے ملنے جاتے ہیں، چوری سے فونوں میں بات کرتے ہیں، چوری سے جلدی جلدی اچھا کھانا کھانے والے کھانا کھاتے ہیں، چوری سے اچھے کپڑے پہنے والے پہن کے دیکھ لیتے ہیں، جو ہیرے جواہرات اندر کے سب چلے گئے تو بند کر کے پہن کے آئینے میں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ چوری چوری کے کام ہیں، یہ چوری کے کاموں میں اللہ کی محبت میں ڈوبنا بہت پسند ہے۔ اوکے، اکیلے رب کے، اکیلے میں بھی اگر عبادت کریں، جماعت میں زیادہ ہے آپ کے لیے، مگر اکیلے میں بھی اس کو افضل دیا گیا ہے۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کر نماز پڑھنا یا اکیلے اپنے کنارے اپنے گھر میں پڑھنا، سیم کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورنہ ہم سب دیوانے پورے گھروں کو چھوڑ کر، شوہروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے ہوتے مدینہ منورہ کو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، نشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔